نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی چند آیات مبارکہ پڑھی ہیں. اللہ پاک مجھے انہی کے مطابق حق و سچ بیان کرنے کی اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کو مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ ہمارے علم میں ہے کہ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتا ہے. سورۃ الفاتحہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے الحمدللہ. سورۃ الفاتحہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ شفا والی ہے. اور یوں بھی دیکھ لیں کہ اس پوری سورت کے اندر توحید چھپی ہوئی ہے، توحید بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان ہوئی ہے. ویسے تو سارا کلام ہی قرآن پاک ہی توحید سے بڑا ہے ہر طرف، لیکن سورۃ الفاتحہ میں بھی بہت توحید اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان ہوئی ہے. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کیا مطلب؟ معنی مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی ایک ہی ذات ہے اور مدد بھی اسی سے ہی مانگی جا سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی معذرت کے ساتھ، یا غوث المدد، یا علی مدد. میں پوچھنا چاہوں گا یہ جو آپ بولتے ہیں یہ بول جو ہے آپ نے عام کیا ہوا ہے، کیا یہ بول انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں کہیں سے ثابت ہے؟ میرے بھائیوں، مدد ایک ہی ذات ہے جس سے مانگی جا سکتی ہے. ویسے آپ جو ہے آپ کو انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کوئی بھی جو ہے دلیل نہیں ملے گی. دنیاوی لحاظ سے آپ جہاں سے چاہیں دلیلیں بنانا شروع کر دیں، اس کی تو کوئی حد نہیں ہوگی. جیسے کہ کہتے ہیں جی اب روٹی جو ہے وہ امی سے نہ مانگے، یہ کیا ہے؟ کسی سے پانی مانگا، یہ کیا ہے؟ کسی سے وزن اٹھوا لیا، یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف آپس میں جو ہے بھلائی کے لیے ہیں. اس کا تو باقاعدہ قرآن پاک نے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھے اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے سے دور رہو. اس مدد کا کوئی باقاعدہ حکم ہے. بندہ دنیا میں زندہ ہے، آپ اس سے پانی مانگے، روٹی امی سے روٹی مانگے، جو کچھ مانگے ہو سکے. جیسا کہ ابھی 2-3 دن پہلے الیکشن گزرے ہیں، تو وہ ہم اگر ہمارا کونسلر ہے، ہمارا جو ہے ایم ایل اے ایم پی اے کوئی بھی ہے، ہم اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو سب ہمارے ساتھ آؤ اتنا کام کرنا ہے. تو یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو آدھی مدد ہے. اس کا تو باقاعدہ حکم ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو بہت زیادہ حدیثیں مبارکہ آئی ہیں کہ جو اپنا کام چھوڑ کر دوسرے بھائی مسلمان کے ساتھ چلے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ. اس کے علاوہ بہت زیادہ حدیثیں ہیں آپس میں بھلائی کرنے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں. ان کاموں کا حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کام آئیں، ایک دوسرے کام جو ہے نمٹائیں ساتھ مل کر. اس کا باقاعدہ حکم ہے. لیکن ان چیزوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد بندہ مانگتا ہے تو کہے نہیں
جی دنیا میں ہم مدد مانگتے ہیں تو یا وہ سب مدد یا نہیں مدد ہم کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں پکارنا اللہ ہی کو ہے ہر صورت دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے بڑھ چڑھ کر کریں گے کام آئیں گے ایک دوسرے کے لیکن اصل میں جو مدد ہے وہ ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر ان مثالوں کو ہم شروع ہو جائیں لینے کے لیے ان مثالوں پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر جو ہے بارش کون برساتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لیکن کبھی ہم نے کہا یا اسرافیل آئیے بارش برسائیے یا بادلوں کا کرتا آ رہا بارش کے دن بادلوں کو بندہ پکارنا شروع کر دے فرشتے کو پکارنا شروع کر دے مانگے گے اللہ سے ہی یا اللہ رحمت کی بارش برسا ان مثالوں سے اگر کچھ نکالنا شروع کر دے تو کچھ بھی نہیں نکلتا تو مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے دنیاوی کام میں آپ نے جو ہے اصل میں یہ واضح کرنا چاہوں کہ مدد کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ دعا ہے اس طرح پھر قرآن میں اگر اس طرح مثالیں جو ہے ہم شروع کر دیں تو قرآن پاک میں آیا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے آیات مبارکہ آئی ہیں تو یہ عارضی مدد ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گئے ہجرت کی تو ساتھ گئے انہوں نے مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی کہ آپ ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کی مدد کر چکا ہے جب وہ ایک چلا اور دوسرے نے اس کی مدد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں چلے تو نعوذ باللہ آپ اسے یہ نکالنا شروع کر دیں گے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے وہ بھائی یہ عارضی دنیا کی مدد ہے دنیاوی لحاظ میں ایک دوسرے کے کام آنا ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا یہ وہ چیزیں ہیں اصل میں جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے تو نماز میں ہم پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور دوسری جگہ جا کر ہم جو ہے ہماری مسجد کے ساتھ اگر دربار ہو مزار شریف ہو تو وہاں جا کر جھکے اور کہیں یہ کوئی بھی ولی وہاں دفن ہے تو اسے مانگنا شروع کر دیں ہم کہیں یا شفیع شفاعت احمد فلاں مدد میرے بھائیوں نماز میں ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ دینے والی ذات ایک ہی ہے جس کے آگے نماز کی حالت میں ذکر و اذکار کی حالت میں ہر وقت جو ہے دوسری پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری پڑھ کر اس سے مانگیں گے تو وہ دینے والی ذات ہے اس کی کرم نوازی ہوتی ہے اگر اس طرح مدد کو شروع ہو جائیں گے دنیاوی لحاظ سے تو پھر وہ ایمان سے بھی ہاتھ ہو بیٹھیں گے دوسری بات ہے تعظیمی سجدہ کی کہتے ہیں جی وہ شیطان نے سجدے کا انکار کیا مثالیں بنی ہوئی ہیں تو یہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سجدے کے انکاری ہیں میرے بھائیوں تعظیمی سجدہ کسی بھی فرقہ سب علماء کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی آئے اور آ کر فوراً سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فوراً اٹھایا اسے بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں جگہ گیا تھا تو بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے تھے یعنی اپنے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہے دو جہانوں کے سردار ہیں تو میں بھی آپ کو سجدہ کرتا ہوں تو جیسے اس نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے کھڑا کیا پھر فرمایا کیا میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا تو اسی طرح مجھے میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر فرمایا مجھے بھی سجدہ یہاں کیوں کر رہے ہو مجھے سجدہ تو سجدہ جیسے وہ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا اور اس کے بعد آگے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے یہ ہے تعظیمی سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً میرے بھائیوں یہ تعظیم کریں آپ عزت تو کرنی چاہیے علماء کرام کی عزت ہے بزرگان دین کی عزت ہے آپ کے بڑے ہیں دادا ہیں بڑے جتنے بھی ہیں آپ کے رشتے دار ہیں سب کی عزت کرنی چاہیے عزت کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی
आप घुटनों को भी हाथ लगा लें, कोई मामला नहीं, इज्जत करें जितनी हो सके। आप जो है वो जहाँ तक हो सके इनकी ताज़ीम और तकरीम करें, इज्जत करें। लेकिन मतलब इस तरह सजदा जो है आरजी कहते हैं सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे तो सजदा होगा, मेरे भाइयों नहीं। सूरज के वक्त, सूरज जब गुरूब होता है, सजदे का क्यों नहीं हुक्म, क्यों मना किया गया नमाज से? कि भाई आग का पुजारी ये ना समझने लग जाए कि शायद मुसलमान जो है वो सूरज को सजदा करते हैं। सूरज निकलता है तब भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? कोई ये ना समझ ले कि निकलते सूरज को जो है वो ये मुसलमान सजदा करते हैं। तो इन चीज़ों से इसीलिए मना किया गया है। जब ये सब चीज़ों जो नमाज के मकरूह औकात हैं इनमें सजदा हराम है, फिर तज़ीमी सजदा आप कहाँ से निकाल सकते? ये चीज़ों को जो है ऐसे ही चीज़ों को जोड़ देना दीन के साथ, ये बिल्कुल गलत बात है, सजदा हराम है। उसके बाद इहदिन सिरात वल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा सीधा रास्ता है? सिरात वल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने इनाम से नवाजा, अनअमता अलैहिम जिन पर तेरा इनाम हुआ, करम हुआ, तेरी रहमतें बरसती रही। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनके रास्ते पर न चलाना, उनके पीछे ना चलाना जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ, जो तेरी पकड़ का बास बने। तो ये बंदा सूरतुल फातिहा जब नमाज में पढ़ता है तो ये सारी चीज़ें उसके जहन में आनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप तर्जमा याद करें, ताकि जब आप नमाज पढ़ें तो जो जो अल्फाज अरबी में पढ़ें तो वो आपका तर्जमा जो है वो आपके जहन में आए कि मैं अपने अल्लाह ताला से क्या बात कर रहा हूँ। जब ये चीज़ें आप सीखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर खुद एक ख़ास तब्दीली आएगी। आप जो है इबादत की तरफ ज़्यादा रुझान करेंगे, आपको पता होगा मैं अपने अल्लाह ताला से क्या मांग रहा हूँ। फिर एक ख़ास अनायत भी होती है, अनायत भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। फिर तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें जो हैं इस तरह जोड़ देनी, ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो दूसरी बात, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, दुनिया के कामों में हमने एक दूसरे काम आना है। अभी वोट गुजरे हैं तो काम आने की बात मैंने की है। मेरे भाइयों, ये 2 दिन पहले जो वोट गुजरे हैं हमने देखा कि लोग जो हैं वो नमाज के लिए इस तरह नहीं निकलते थे जिस तरह रैलियां निकाल रहे हैं, फलां हार गया, फलां जीत गया, ढोल ढमक्का। मेरे भाइयों, ये कुछ साजिशें हैं, ये कोई दीन का काम नहीं है। और फिर माज़रत के साथ बड़ी ही दुख की बात है कि लोग आपस में ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर देते हैं, जीना मरना ख़त्म। आपस में एक घर है, उसमें 10 अफराद हैं, 3 बंदों ने फलां जमात को वोट दिया है, 7 जो हैं वो फलां जमात को देना चाहते हैं। वो कहता है मेरी उससे बात हुई है, वोट देना है। दूसरा कहता है मेरी मैंने तो उससे हामी भरी है, मैंने तो उससे कहा है वोट देने का। तो इस तरह वो आपस में भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, कितनी कत्ल गारत तक बात हो बन जाती है। मेरे भाइयों, ये जो मामला है वोटों का, जो कि आपकी आखिरत का इसमें कोई सवाल नहीं होना आपको, ये कोई आपका जो है जीने मरने का सवाल नहीं है। जो आप इतना चढ़ हमने बहुत दूर तक ये मादरस के साथ आपको चाहिए कि दीन के साथ जुड़े। और फिर हर बंदा ख्वाहिश रखता है कि अच्छा लीडर हो, हम जो है मेरे दिल के मुताबिक मैं फलां को सपोर्ट करता हूँ, मैं उस जमात को सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं कहूँगा फलां मौलाना जो है उनकी हुकूमत आए, वो जो हमारे लीडर हुक्मरान बने। तो ये ख्वाहिशात उस वक्त पूरी होंगी जब हम अल्लाह ताला के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जैसे ही अमाल ऊपर जाएंगे, ऊपर से वैसे ही फैसले नीचे आएंगे, यानी हुक्मरान भी वैसे ही मुसल्लत होंगे। और हम जो है अज़ान सुने, नमाज ना पढ़े, सुबह शाम के अज़कार ना करें, अपनी ज़ुबान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद ना पढ़ें, इसके बजाय हम गाली गलौज करें, और उसके बाद अच्छे हुक्मरान का चुनाव और मुंतखब होना जो है वो जहन में रखें और हम पर जो है अच्छा ही आएगा। तो ये हम हमारी ख्वाहिश जो है नहीं पूरी हो सकती। हर बंदे के दिल के अंदर ख्वाहिश है, वो कहता है फलां बन जाए, वो कहता है फलां लीडर बन जाए, उसकी हुकूमत आ जाए।
میرے بھائیوں ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچے آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت جیسے اعمال اوپر بھیجے گی ویسے ہی اوپر سے ویسے ہی حکمران میری قوم پر میری امت پر مسلط ہوں گے۔ اور دیکھ لیں آج سے کچھ سال پیچھے جائیں تو کچھ نہ کچھ ملک کے حالات بہتر تھے، لیکن جیسے ہی دن بہ دن جو ہے دوری ہے دین سے، ہر بندہ پریشان ہے۔ میرے بھائیوں جب ہم دین سے دور ہوں گے تو اسی طرح صورتحال جو ہے وہ بہتر تو کیا ہونی ہے، بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ ہر بندہ پریشان ہے، مہنگائی ہے، یوں ہے وہ ہے۔ تو بھائیوں دین کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے کرم نوازی بندے کے اوپر ہوتی ہے، پھر بندہ بیماریوں سے پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں۔ کتابیں بڑی بڑی ہیں، یقین کریں، اور کتابیں تو بڑی بڑی ہیں، نیٹ کا دور ہے، اس پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام ہیں انٹرنیٹ پہ، ان کو آپ سنیں اور علم جو ہے وہ حاصل کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو اس پر مکمل عمل پیرا کریں۔ ہر طرح کا جو ہے علم آپ کو جدید دور ہے انٹرنیٹ پہ مل سکتا ہے، تو آپ جو ہے وہ حوالہ جات چیک کرنے کے بعد اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ پچھلے دور کی بات کریں، ہمارے دادا پردادا، اس دور میں مجھے بھی یاد ہے کہ لوگ ہمارے جو دادا تھے وہ اپنا ایک لوٹا تسبیح اور جائے نماز جو ہے وہ اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کرتے تھے وہاں رکھا ہوتا تھا۔ یعنی اگر وقت ہو گیا نماز کا، مسجد میں جانے کی ہمت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو وہیں پہ وہ وضو کر کے نماز پڑھتے۔ خود سوچ و بچار کریں، اپنے اوپر دیکھیں ہم کیا دین ہم نے بنایا ہوا ہے۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بھئی اذان ہو رہی ہے میں اس کو بند کر کے فوراً مسجد چلوں، جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤں، جا کر نماز پڑھوں۔ تو یہ زندگی اس وقت ہی بدل سکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو مکمل دین پر عمل پیرا کریں گے، خود جو ہے عمل کرنے والے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین مکمل کیا تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ذمہ لگایا، کیونکہ ساری امت کا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، دو جہانوں کے سردار آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو یہ کام اس امت کے ذمہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے بعد من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو یہ اس قوم کے کام جو ہے وہ ذمہ ہے، یہی کام کرے گی، خود اچھے اعمال کرے گی اور دوسروں کو برے کاموں سے روکے گی اور بھلائی کا حکم کرے گی، دعوت دے گی۔ اسی لیے اس کو امت کو سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، اور بھلائی کرنے والی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بڑے بہترین امت ہو اور بھلائی کے کاموں کی دعوت دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو۔ تو اس لیے گزارشات چند میں نے عرض اس لیے کی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں، نہ کہ دنیا کے ساتھ ہمارا اٹھنا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، تب جا کر ہمارے دلوں کی خواہشات پوری ہوں گی اور ہمارے جو ہے حالات میں تبدیلی ہمیں خود نظر آئے گی۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج کا مسلمان مطلب سب سے پہلی بات ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر اذان ہوتی ہے مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، فلاں کام ہے وہ کام ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں جب ہم اپنے اندر اپنائیں گے تو پھر ہم تبدیلی آئے گی۔ زبانی کلامی ہم نعرہ بازی کریں نکلیں، وہ اس کو ووٹ دے دیا، اس کو ہم نے سپورٹ کیا، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، سوچیں کہ بھائی میں اللہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا مکمل کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، علم سکھائیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، تو پھر دینی تبدیلی جو ہے، دنیاوی تبدیلی وقتی آ بھی جائے گی تو آپ دیکھیں گے فلاں سڑک بن گئی ہے، فلٹر پلانٹ لگ گیا، ڈسپینسری لگ گئی،
फलां बना दिया, वो कर दिया, इसको हमने वोट ज़्यादा दिए, वो जीत गया, उसने फलां कर दिया। ये तो आर्जी एक दुनियावी तब्दीली है। असल तब्दीली ये है कि इस्लामी क़ानून नाफिज़ हो, मुसलमानों के लिए कुछ किया जाए, कुरान पाक की तालीम आम की जाए, मदारस को सपोर्ट किया जाए, हर जगह जगह मदारस हों, हमारे बच्चे कुरान पढ़ें, दीन के साथ जुड़ें। हम असली जो है मुसलमान के दायरे के अंदर आएंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा और फिर अल्लाह ताला की जो है रहमतें बरसेंगी, हालात जो है वो खुद ब खुद बदलेंगे। ये चीज़ें हमें अपने ऊपर बनाने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बल्कि दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को इन्हीं पर